الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديبوغي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله مولانا العظيم جن احباب کو درود شریف یاد ہے وہ عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، فقط ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم۔ لقمان خیرپور سندھ میں آج پہلی بار محترم قاری انعام اللہ صاحب کی دعوت پر ایک طویل سفر کر کے حاضر ہوا۔ آپ حضرات تشریف لے آئے، اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت سا وقت بیت چکا ہے، میرے پاس اس وقت 11:15 بج گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بعض چہروں پہ 12 بجیں میں جلدی جان چھوڑ دوں گا۔ کیونکہ میں نہ تو ہواؤں سے باتیں کیا کرتا ہوں اور نہ ہی کسی پہ بوجھ بنتا ہوں،
میری کوشش یہی ہوگی کہ پہلی ملاقات ہے آپ سے، ظاہر ہے مجھے سمجھنے میں کچھ وقت تو لگے گا، جب تک آپ خاموش نہیں ہوتے اس وقت تک میں ادھر ادھر کے جملے ہی بولتا رہوں گا۔ میرے کان بڑے پتلے ہیں، دائیں بائیں سے میں اگر نہیں بھی دیکھ رہا انہیں تو ان کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظ تو مجھ تک پہنچ رہے ہیں۔ وہ جب تک میری طرف توجہ نہیں کرتے اس وقت تک تو میں بات سنانے سے رہا، اور زبردستی بات سنانا کوئی مقصد بھی نہیں، مقصد ہوتا ہے کہ وعدہ پورا ہو گیا، حاضر میں ہو گیا، اب آپ کا جی چاہے گا تو بات کر لیں گے، نہیں تو پھر دعا ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ میں نے تو یہ تو نہیں کہا کہ آپ سبحان اللہ بولیں جی۔ قاری انعام اللہ صاحب تشریف لے آئے، میں نے انہیں گزارش کی تھی کہ مجھے یار 9:30 کے قریب نا ٹائم دے دینا، انہوں نے کہا نہیں 10 بجے۔ پھر میں نے کہا کہ جو آپ کے آنے جانے کی رفتار اور مہمانوں کی ترتیب میں دیکھ رہا ہوں نا، آپ مجھے 11 بجے بھی وقت نہیں دیں گے، اور وہی ہوا۔ اب اس وقت 11:45 بج گئے، بلکہ 11:45 سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ رات بھی میں آپ کے قریب ہی تھا، وہاں میں نے ایک جملہ عرض کیا، یہاں بیٹھے ہوئے زعماء کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں، اس سے مجھے اپنی بات آپ تک پہنچانا آسان ہو جائے گا کہ فجر ہوتے ہی ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور آذان شروع کر دیتا ہے، وہی شخص آتا ہے ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں آذان شروع کر دیتا ہے، اسے ہم مؤذن کہتے ہیں، اور آذان کہتے ہیں بلاوے کو۔ آذان کسے کہتے ہیں؟ اور مؤذن وہ جو بلا رہا ہے، اور آذان کہتے ہیں بلاوے کو۔ میری حیثیت ایک مؤذن کی سی ہے، میں گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، چپا چپا، شہر شہر گھوم کر ایک آذان دیا کرتا ہوں۔ یہ جو مسجد میں آ کر آذان دیتا ہے مؤذن، یہ بلاتا ہے عمل کی طرف۔ اعلی نظر کے حوالے ہوتے ہیں میرے جملے۔ یہ بلاتا ہے عمل کی طرف، نماز ایک عمل ہے، یہ بلاتا ہے عمل کی طرف، اور میری آذان ہے عقیدے کی طرف۔ اور علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں تو ان کے سامنے طفل مکتب کی سی حیثیت رکھتا ہوں، اللہ علماء کا سایہ مجھ جیسے طالب علم کے سر پہ سلامت رکھے۔ عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے، اور عقیدہ درست ہو تو اللہ عمل قبول فرمائیں گے، ورنہ اللہ عمل نہیں قبول کریں گے۔ صاحبان توجہ ہے جی؟ حضرت مجھے دیکھنا ہے، آپ نے انہیں دیکھتے ہی رہتے ہیں، میں آج آیا ہوں آپ کے پاس۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی باتیں آپ بند رکھیں گے، یہ تھوڑی دیر 10-15 منٹ مجھے دے دیں، صرف اتنے کافی ہیں نا؟ کم کر لیں، 8 منٹ کر لیں، چلو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لوں گا، لیکن یہ جیسے شہد کے چھتے میں شہد مکھیاں ہوتی ہیں نا، ان کی بن بناہٹ ہوتی ہے، وہ مجمع سے بن بناہٹ ختم ہو تو میں بات شروع کروں۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کی
اب میں بات شروع کرنے لگا ہوں، اور جو مجھے پہلے سنتے رہتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں وہ تھوڑی سی توجہ مجھے عنایت فرما دیں، میں ان کا شکر گزار رہوں گا۔ ایکو تھوڑی سی کم کر دو بھیا۔ اچھا، ہینڈ فری لگا کے مزے سے پیکج لگا رکھا ہوگا۔ ادھر توجہ، تھوڑی سی بیس کھولو، ایکو تھوڑی سی کم کرو۔ ہم عمل کرتے ہیں کہ اللہ وہ قبول کر لے، اسی لیے ہوتا ہے نا۔ عمل کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں، عمل کی قبولیت کی، جس نے قبول کرنا ہے نا اس نے کچھ شرطیں لگائی ہیں۔ اگر میرا عمل، آپ کا عمل ان شرائط پہ پورا اترتا ہے تو اللہ قبول کریں گے، ورنہ اللہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ بڑا سوکھا سا جملہ میں نے بولا کہ اللہ قبول نہیں کریں گے، اصل جملہ یہ ہے کہ اللہ وہ عمل اٹھا کر اس بندے کے منہ پہ دے ماریں گے اگر وہ ان شرائط پہ پورا نہیں اترتا تو۔ اگر بات اتنی سخت ہے تو پھر مجھے سوچنا تو ہوگا، مجھے سمجھنا تو ہوگا کہ کہیں میرا عمل، میری قوت، میری طاقت، میری انرجی، میری پاور، میرا وقت، میری زبان، میرا پیسہ وہ ضائع تو نہیں جا رہا، یہ سوچنا تو ہوگا۔ عمل کی قبولیت کی پہلی شرط آپ کی خدمت میں رکھنے چلا ہوں۔ پہلی شرط کہ وہ عمل چاہے میں کروں چاہے کوئی اور کرے، وہ عمل اللہ تب قبول کریں گے جب وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو، کسی کا من پسند نہ ہو، کسی کا۔ اب سوال یہ ہے کہ دائرہ شریعت کیا ہے؟ میں آپ کے مزاج کو سمجھتے ہوئے تمہید ساری چھوڑ رہا ہوں، بس سمجھنے میں اتنا ہی وقت لگاتا ہوں، زیادہ نہیں۔ دائرہ شریعت کیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں عمل کر رہا ہوں دائرہ شریعت میں ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ دائرہ شریعت کسے کہتے ہیں؟ دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی اداؤں کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے قول کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے بول کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے فرامین کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے حکموں کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے طریقوں کا نام، میرے آقا کے حکموں کا نام، اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد۔ آپ کہتے ہیں یہ ہمارے خوشی کی تہذیب ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے غم کی تہذیب ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری تجارت کی تہذیب ہے، یہ ہمارے لین دین کی تہذیب ہے، یہ ہماری صلح کی تہذیب ہے، یہ ہمارے جنگ کی تہذیب ہے۔ ارے سوچو تو صحیح، عبادت کی تہذیب کیا ہے؟ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد۔ سبحان اللہ۔ ان کی بات بھی ٹھیک تھی، انہوں نے کہا تھا فجر تک بھی آپ نہ آؤ تو یہ بیٹھیں گے، اور میں نے بھی کہا تھا فجر تک بیٹھیں گے تو صحیح، لیکن بس وہ پھر بیٹھیں گے۔ تہذیب عبادت ہے۔ آپ تشریف فرما ہیں، کچھ اپنے ہونے کا ثبوت دیجئے نا حضرات، بالکل یوں چپ گم سم سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے میں بن بلائے آ گیا ہوں، معافی چاہتا ہوں میں۔ تہذیب عبادت ہے سراپائے، وہ مرد جری طواف کرتے کرتے رک گیا اور ایک کونے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو نفع دے سکتا ہے،
میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو نقصان دے سکتا ہے، تو نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ ارے عمر پھر چومتے کیوں ہو؟ عمر کہتے ہیں اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے، سراپا محمد۔ میرے مزاج کو تھوڑا سا میرے مزاج کو سمجھیے گا، تہذیب عبادت ہے، سراپا ہے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آ رہا ہے محمد۔ پیارے آقا منبر پہ جلوہ افروز ہیں، فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ وہ ایک صحابی مسجد کے دروازے پر جوتوں والی جگہ پر، ایک پاؤں مسجد سے اندر ہے ایک باہر ہے، وہ وہیں پر بیٹھ گیا۔ کہنے والے نے کہا حضور نے تجھے تو نہیں فرمایا تھا، وہ تو کسی اور کو فرمایا تھا کہ بیٹھ جا، آپ کو تو نہیں کہا تھا، آپ کیوں بیٹھ گئے ہو؟ وہ کہتا ہے میرے کانوں میں جب حضور کا حکم آ گیا ہے کہ بیٹھ جا تو اب میں پھر کیوں نہ بیٹھوں، تہذیب عبادت ہے، سراپا ہے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آ رہا ہے محمد، تنظیم خدا ساز تمنا ہے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشا ہے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم و طبیعت وہ محمد، قرآن زبان ترہ گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد، روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بحر و بر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاصفیاء محمد، آفتاب خدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طاہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ کا حسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت پر سبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربا محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، کافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امین محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحا محمد، احمد مجتبی محمد۔ صلی اللہ ایک ایک گلاس یہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پلا دو۔ صلی اللہ میرا جی چاہ رہا ہے میں آپ پر سورہ یاسین پڑھوں۔ صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد،
خوشبو سے زیادہ معطر محمد، سورج سے زیادہ تابندہ محمد، چاند سے زیادہ شگفتہ محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد۔ سبحان اللہ۔ وہ میرے ایک 6 نمبر والے بھائی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ دو ذرا سن۔ سٹیج والوں بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ کو بھیجوا دیتا ہوں میں۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، حضور سے پیار نصیب فرمائے، حضور سے عقیدت نصیب فرمائے۔ میں نے ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اجازت ہو تو وہ آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آپ سے رخصت لے لوں۔ جی نہیں، میں یقین جانے چند چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں بڑے یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بیوی نے گھر سے ڈانٹ کے بھیجا۔ بیوی نے منع کر کے بھیجا، خبردار تم مولوی کے ساتھ بولا جا کے، اور یہ بھی وعدہ کر کے آیا ہو کہ میں جب بھی بولوں گا تیرے ساتھ بولوں گا، لیکن جب وہاں بیوی کے سامنے جاتا ہے پھر یہ نہیں بولتا، وہ بولتی ہے، کیونکہ رب نے اسے بنایا ہی بولنے کے لیے۔ مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ میں میرے بھائی علی صاحب بیٹھے، یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ کہیں تو جنت میں درخت لگتا ہے، لگتا ہے نا؟ اچھا جو میں کہتا ہوں نا مسکرا کے کہو، یہ اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی پھل والا درخت لگے، کوئی ڈرائی فروٹ والا درخت لگے، ورنہ کیکر لگیں گے آپ کے۔ سبحان اللہ۔ اچھا صاحبان توجہ، میں نے ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، حضرت میرے کان کو تھکائیے گا تھوڑا سا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں پیارے آقا، اور اس میں عقیدے کی ایک اذان دینے لگا ہوں، عقیدے کی اذان دینے لگا ہوں، دوستو توجہ رکھنا۔ اور مؤذن کی گردن بڑی لمبی ہوگی انشاءاللہ حشر کے روز، بڑی اونچی گردن ہوگی۔ عقیدے کی اذان دینے لگا ہوں، پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب سب کی توجہ ہے جی، ہلکا پھلکا آپ سر ہلائیے گا، صرف تھک جائیں گے آپ، سر صرف لائیں، آپ کی بات صرف سر ہلانا حضرت، بولنا نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یار میں تو حضرت حیدری شہید کے شہر میں بیٹھا ہوں، اور میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کسی اہل نظر کو میرے آئیڈیل خطیب سے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں ایک ترتیب کے ساتھ چلا کرتا ہوں، آپ کے نعروں تک پہنچنے میں ابھی مجھے کچھ منٹ لگ جائیں گے۔ آپ کوئی کام کریں اور وہ کام ہو جائے پورا، مجھے دیکھ رہے ہو؟ اچھا کئی بندے اس لیے بھی نہیں بولتے بھئی یہ بات مجھے پہلے سے پتہ ہے، یہ بات مجھے بھی پتہ ہے کہ تجھے پتہ ہے۔ تیرے بیٹھنے کی اکڑاؤ مجھے بتا رہی ہے کہ تجھے، لیکن میں کہتا ہوں اس لیے بول تاکہ جو مہمان آیا ہے وہ تو سمجھے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ چلو جیسے مرضی آپ کی، میں کیا کر سکتا ہوں۔ توجہ ہوگی، سمجھ تو گئے ہوں گے میرا مزاج۔
آپ کوئی کام کریں اور وہ کام ہو جائے پورا، اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اسی کام کو، کسی نئے کام کو نہیں، اسی کام کو اس قدر یکسوئی سے، دل جمی سے، محبت سے رنگ بھر دیں، پھر کسی کو بلائیں اور اسے کہیں یہ میں نے کام کیا ہے کیسا ہوا ہے، وہ دانتوں میں انگلی دے لے اور کہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، کیا چیز ہے جو تو نے چھوڑی ہو، اسے کہتے ہیں اکمل ہو گیا۔ مکمل چلتے 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 جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو کامل بنتا ہے، اکمل بنتا ہے۔ اب عام بندے تک تاکہ معنی پہنچ جائے، اس لیے سوکھا سا معنی کرنے چلا، سوکھا سمجھتے ہو، آسان سا معنی کرنے چلا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، اکمل ہو گیا۔ کامل اسے کہتے ہیں، اکمل اسے کہتے ہیں جس میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکے اور نہ نئی چیز اس میں داخل کی جا سکے۔ نہ نکالی جا سکے، میرے محبوب کا دین اللہ فرماتے ہیں کامل ہے، اس میں سے نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو۔ جاگتے رہنا، جن کے 12 بجے ہیں 12 بجنے والے ہیں، ہوش رکھنا، دین کامل ہو گیا، نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو۔ شریعت کامل ہے، نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو۔ اسلام کامل ہے، نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو۔ میرے محبوب کا کلمہ کامل ہے، نہ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو۔ اذان کامل ہے، نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میرے محبوب کی جماعت، جماعت صحابہ کامل ہے، اس میں سے نہ ایک صحابی کو نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا سکتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدقے جاواں تواڈے سننے تو کوئی گل پہنچی ہے آپ کے پاس، بات پہنچی ہے۔ اب مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے، لیکن مجھے اس لیے دیکھو کہ کسی اور کو بھی تو پتا چل جائے نا۔ یا بیٹھنا نہیں سی سٹیج تے۔ سبحان اللہ۔ یہ معنی صرف اسے پسند آ سکتا ہے جسے حضور سے محبت ہو، جسے حضور سے محبت ہو۔ بلکہ یوں معنی میں عرض کروں گا کہ حضور سے محبت کرنے والا نہ اس میں کوئی چیز داخل کر سکتا ہے نہ اس میں سے کوئی چیز نکال سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے میرے آقا کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ قیامت تو آ سکتی ہے کوئی نبی ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ حسین خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی،
سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا نبی. پھولی پٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھروں چٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. اے نبوت کے تارے تو سارے نبی, چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا, عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ, کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی. ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی, سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا, اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا, اب قیامت تلک ہے, قیامت تلک ہے, قیامت تلک ہے ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی, آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. اے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں, ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت قرآن پڑھو, عائشہ سے روایت قرآن پڑھو. یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی, یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں, آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی. جس کو یاسین مدمل مدثر کہا وہ دعا بھی پکارا ہمارا نبی. جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی. شاعر محمد مصطفیٰ دیدار مصطفیٰ سبحان اللہ. ہمیں اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے. کچھ کے انتظامات رہتے ہیں ابھی, اچھا. اللہ حضور سے پیار نصیب فرمائے, اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے. یاد رکھیے یہ جو محبت کا جملہ میں نے بولا ہے نا, یہ یوں ہی کو ہوا میں نہیں بول دیا. حضور سے محبت ہو تو دین اسلام سے محبت ہوگی نا, حضور سے محبت ہو تو حضور کے بول سے محبت ہوگی, حضور سے محبت ہو تو حضور کے حکموں سے محبت ہوگی, حضور سے محبت ہو تو حضور کی سنت سے محبت ہوگی, حضور سے محبت ہو تو حضور کی ذات سے محبت ہوگی, حضور سے محبت ہو تو حضور کی بات سے محبت ہوگی, حضور سے محبت ہو تو حضور کی جماعت سے محبت ہوگی. اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے. اچھا, بعض یہ کوئی بندہ کسی کو کہے نا کہ الائچی کا ذائقہ چکھا ہے, وہ کہے نہیں چکھا, تو بندہ کہے یار چکھ تو صحیح, بڑا لطف آئے گا تجھے. تو وہ الائچی رکھے ہاتھ پر, اسے منہ میں گرائے, اوپر سے پانی کا گھونٹ پی لے, لطف آئے گا؟ الائچی کا ذائقہ کب ملے گا جی؟ جب اسے داڑھ کے نیچے رکھ کے کیا فرما رہے؟ ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک. جب اسے داڑھ کے نیچے رکھ کے کیا کرے گا؟ چبائے. بس میں بھائی انعام اللہ کی محبت میں بس سنائے جا رہا ہوں, ورنہ میرے مزاج سے کئی چیزیں ہٹ کے ہیں. الائچی کا ذائقہ تب آئے گا جب وہ داڑھ کے نیچے رکھ کے اسے چبائے گا. یہ محبت کا جملہ بول دیا اور میں دیکھ رہا تھا بس نا آدھے سے زیادہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے, اور یہ ایک روٹین ہے ہماری, کوئی بات نہیں, کیونکہ بولا جاتا ہے ابھی بس محبت ہے, محبت کے دعوے بھی ہوتے ہیں ہر جماعت سے, ہر تنظیم سے. لیکن میں اس لفظ کو تھوڑا سا چبانے لگا ہوں. صرف اے کرنے نالتے نہیں نا گل میرے تک, میں تھوڑا جا بولو سبحان اللہ. میں پنجابی پہ آ گیا تو آپ اوکے ہو جاؤ گے. میں کیا ہوا آپ کو, یہاں آ جائیں. میں اس لفظ کو تھوڑا سا چبانے لگا, محبت کے لفظ کو چبانے لگا.
میں جو کہوں کہ ابھی آپ یہاں سے اٹھیں گے نا تو جیسے ہی باہر نکلیں گے تو دروازے پر آپ کا مرشد کھڑا ہے، آپ کا پیر کھڑا ہے جس سے آپ کو فیض ملا ہے، وہ ایک چیز آپ سے مانگتا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، کیا امید رکھیں دے دیں گے؟ اچھا کئی ڈر جاتے ہیں شاید کئی صاحب کسی کو کھڑا کر کے آئے ہیں، میں کسی کو کھڑا کر کے نہیں آیا، سخی ہیں ماشاءاللہ سندھ کے لوگ، آپ کا مرشد کھڑا ہے، آپ کا پیر کھڑا ہے، آپ کا استاد کھڑا ہے، آپ کا محسن کھڑا ہے جس سے آپ کو فیض ملا ہے، وہ ایک چیز آپ سے مانگتا ہے، دے دیں گے؟ پکی بات ہے جی؟ اچھا چھوڑیے مرشد کو، پیر کو، محسن کو، استاد کو، میں جو کہوں کہ حضور ایک چیز مانگتے ہیں، اب میں چبانے لگا ہوں اب لفظ کو، حضور ایک چیز مانگتے ہیں، کیا امید رکھی جائے؟ دے دیں گے؟ سینے پہ ہاتھ رکھیے ذرا، پکی بات ہو گئی؟ اب پھریں گے تو نہیں اپنی بات سے؟ میری اب بات آخر تک سن کے جائیے گا پھر۔ پیارے آقا جو ایک چیز مانگے، وہ آقا کریم آقا جن کے پاس کافر آئے تھے، آپ کو دولتیں دیتے ہیں، فرمایا نہیں چاہیے، سونا چاندی دیتے ہیں، ہیرے جواہرات دیتے ہیں، فرمایا نہیں چاہیے، عورتیں دیتے ہیں نہیں چاہیے، اقتدار دیتے ہیں نہیں چاہیے، رب نے کہا تھا محبوب یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں، 8 کلومیٹر کا پہاڑ، فرمایا نہیں چاہیے، الفقر فخری، وہ آقا جو آپ سے ایک چیز مانگیں، اور میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، میرے لفظ سن کر کسی مستند عالم سے جا کے پوچھ لیجئے گا، صرف مولوی کہلانے والے سے نہیں، مستند عالم سے جا کے پوچھ، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ آقا فرماتے ہیں امتیو، جی یا رسول اللہ، فرمایا مجھے محبت دو، مجھے محبت یا رسول اللہ، کرتے ہیں آپ سے محبت، آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، مجھ سے وہ محبت کر جو میں محمد کہوں۔ اب سنیے گا یا رسول اللہ کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں والدین سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ۔ یا رسول اللہ بس کافی ہے؟ فرمایا نہیں، جائیداد، پلازے، مارکیٹیں، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، عہدے، منصب، کھیتی باڑی، روپیہ پیسہ، اس سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر، اپنی، بس نعرے کی ضرورت نہیں، نعرے کی ضرورت نہیں، اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ اب سوال ہے یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر؟ ہوش میں بیٹھیے گا، ہر ایک تنظیم دوسرے پہ، ہر ایک جماعت، ہر ایک طبقہ دوسرے پہ تو بڑا فتویٰ بازی کرتا ہے کہ فلاں کو محبت نہیں، ہمیں صرف محبت، صرف ہم ہی عاشق، صرف ہم ہی عاشق۔ بڑی توجہ سے جملہ سننا، یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر آقا فرماتے ہیں اچھا اگر اتنی محبت نہیں نہ کر سکتا تو لا یؤمنو، پھر آئندہ سے خود کو مومن نہ کہا کر۔ یہ فتویٰ میرا نہیں، میرے استاد کا نہیں، میرے ابا جی کا نہیں، یہ حضور کا فتویٰ ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اگر تو اتنی محبت نہیں کر سکتا تو خود کو مومن نہ کہنا۔ صاحبان تھوڑی سی توجہ دیں گے مجھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ ایک بات کا عہد کر کے اٹھیں گے، اگر آپ بیٹھے رہے تو اور محبت سے میرے ساتھ چلتے رہے تو، میرے لیے کوئی آزمائش نہ بنائی آپ نے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ یہ بات تو سبھی مانتے ہیں کہ حضور کی ذات اعلیٰ ہے، حضور کی ذات، اللہ نے محبوب کو اعلیٰ بنایا، حضور کی ذات اعلیٰ، حضور کی ذات ساری کائنات سے بلند ہے۔ آقا تو امیر حرم،
میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں پھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری تو جلی میں خفی تو اٹل میں نفی تو صلہ میں گلا تو کجا من کجا میرے آقا جیسا کوئی نبی بھی نہیں ہے میرے آقا جیسا کوئی اور رسول بھی نہیں ہے میرے آقا جیسا کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے محض پراپیگنڈا کرنے والے ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دینے والے ایسی باتیں کہا کرتے ہیں میرے اکابر نے جو تعلیم ہمیں پہنچائی ہے اللہ رکھے ایک ترازو کے دو پلڑے ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے زمین و زمان اسی پلڑے میں مکین و مکان اسی پلڑے میں شجر و حجر اسی پلڑے میں بر و بحر اسی پلڑے میں نباتات جمادات ارضیات فلکیات اسی پلڑے میں بیت اللہ اسی پلڑے میں بیت المقدس اسی پلڑے میں بیت المعمور اسی پلڑے میں علماء صلحاء اتقیاء نجباء اولیاء انبیاء اسی پلڑے میں آدم نوح ابراہیم اسماعیل موسیٰ عیسیٰ یحییٰ زکریا لوط یعقوب ذوالکفل الیاس اسی پلڑے میں دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو میرا ایمان ہے میرا مسلک ہے میرا نظریہ ہے میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوگا میرے آقا جیسا کوئی رسول بھی نہیں میرے آقا جیسا کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے کوئی نہیں اللہ نے ساری کا اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے میں دو جملے بولنے چلا ہوں نوجوانوں بڑی توجہ رکھنا محبت ہوتی کیوں ہے توجہ ہے میری جانی محبت کی کئی وجوہات اہل نظر نے لکھی ایک دو شاید پیش کر سکوں آپ کی خدمت میں پہلی محبت کی وجہ ہے حسن کیا کیونکہ عرف عام میں بات کرنی ہے اس لیے کر رہا ہوں حسن کیا حسن حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن بنایا نا تو اس کے 100 حصے بنائے 99 سے ایک سائٹ پر کیے 99 ایک اٹھایا اس کے 2 ٹکڑے کیے آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا آدھا اکیلے یوسف کو دیا سبحان اللہ حضرت شاہ جی لکھتے ہیں اللہ نے حسن کو 100 حصوں میں بنا سمجھانے کے لیے فرما دیا 100 حصوں میں بنایا 99 ایک سائٹ پر رکھے ایک اٹھایا اس کے 2 ٹکڑے کیے آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں جتنا آپ کو حسن نظر آتا ہے آپ سے پہلے تھا آپ کے بعد آئے گا آدھا حصہ آدھا اکیلے یوسف کو دیا باقی 99 سے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا یہ تو تھی حسن کی بات حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں وہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا سارے کا سارا جمال اٹھا کے محبوب کو عطا کر دیا سبحان اللہ اب بس لب پہ ایک پنجابی کا کلام آ گیا ہے پتہ نہیں سمجھ آتی ہے آپ کو یا نہیں آتی اردو بڑی مشکل سے پہنچا رہا ہوں منتیں کر کر کے جی آ جائے گی سمجھ جی خدا دے کامل خیال ورگا خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے جواب ملے عدیم کملا کسے نے جڑے آئے بال کوئی نہیں فلک دا چلتے ستارے ویکھن زمین تے کتنے نظارے ویکھن فرش تو لے کے عرش نے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے منن والے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں
سبحان اللہ. یوں ہی تو نہیں نا مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر حضرت حسان بول اٹھتے ہیں. حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. میری آنکھ نے میری آنکھ نے آپ جیسا ہنسی نہیں دیکھا. حسان کیا کہتے ہو؟ آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا؟ ہے صحیح کوئی حضور جیسا ہنسی؟ ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہو میری آنکھ نے نہیں دیکھا. تو حضرت حسان اگلے جملے میں جواب دیتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ جیسا ہنسی کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے میرا تخیل ہے, میرا تصور ہے. اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی, آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. سبحان. اب کو میرا جملہ ہوتا تو کوئی فتویٰ لگا سکتا تھا, یہ تو حضرت حسان کا جملہ ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے, اللہ نے ساری کائنات کو بنا لیا, پھر آپ کو بنانا تھا تو پوچھا محبوب سب کچھ بنا چکا ہوں, اب تجھے بنانا ہے, بتانا کیسا بناؤں. میں تو مانا کر رہا ہوں کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں, تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے. کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں, تو آپ نے کہا ہوگا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دے. کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے, رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں, تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں تو اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے. کأنک قد خلقت کما تشاء. رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا پسینہ کیسے بناؤں, تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ میرا پسینہ ایسے بنا میرا پسینہ عائشہ اپنے کپڑوں پر لگا کر مکہ کی عورتوں کے پاس جائے تو مکہ کی عورتیں پوچھے عائشہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے. سبحان اللہ سبحان. تھک گئے ہو, تھکا رہے ہو, یہ مجھ سے پوچھو. محبت کی پہلی وجہ حسن. کیا جی؟ حسن. حضور سے بڑھ کے کون ہنسی ہے کوئی؟ محبت کی دوسری وجہ قربت. کیا ڈر ڈر کے بولتے ہو؟ کیا قربت. کوئی قریب ہو تو محبت کا پتہ چلتا ہے. اب دیکھیں میں نہ آتا میر پور تو مجھے آپ کی محبت کا کیسے پتہ چلے. میں نہ جاتا پیر جو گوٹ تو مجھے محبت کا کیا. سبحان اللہ. کیا کوئی قریب ہو تو محبت کا پتہ چلتا. بولتے نہیں. دور سے تو پہاڑ بڑے سہانے لگتے ہیں, چلے جاؤ تو بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی. قربت. اللہ میں کیسے قریب, میں تو 14 صدیاں بعد پیدا ہوا اور محبت اتنی کرنی ہے کہ جان سے بھی زیادہ. تو مجھے قرآن رہنمائی دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. میں اس آیے مبارکہ کا ترجمہ نہیں کرنے لگا, میں آپ کے سامنے حکیم الامت علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر مولانا اشرف علی تھانوی کا قول سنانے لگا. وہ حضرت تھانوی آج جنہیں بازاری لوگ چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر ان پر گستاخی کے تیر برساتے ہیں, گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں,
ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو حضرت تھانوی کا جملہ تولے۔ حضور کیسا قریب ہیں اور کیا حق رکھتے ہیں۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے مرنے کے لیے تو حرام ہے، خود سے مرنے کے لیے کوئی کنویں میں، آگ میں، دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائیں چھلانگ لگا تو چھلانگ لگانا واجب ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بہت ٹائم میں نے لے لیا۔ اچھا، وہ جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے، لیکن اہل نظر اگر بیٹھے ہیں تو ان کے حوالے جملہ کر رہا ہوں۔ وہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا انہوں نے پہلے پورے کاٹے۔ سجگ دائیں بائیں دیکھتے ہو تو پھر میری جانب آ جاتے ہو۔ وہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا انہوں نے پہلے پورے کاٹے پھر پورے کٹ گئے۔ بدر میں پورے کاٹے، احد میں پورے کٹ گئے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا۔ ہوش ایسا آیا، ہوش ایسا آیا، بستیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، سامنے جنگل آ گیا، جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا، وہ جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ وہ جنہوں نے حضور سے محبت کی، جنہوں نے حضور سے، آج جتنی تصویریں ایک دفعہ بنانی ہیں بنا لیں، میرا اور ارادہ ہوتا ہے، میری خواہش اور ہوتی ہے، اور میں بڑے مجبور ہو کے نہ بس زبردستی کچھ نہ کچھ سنا ہی دیتا ہوں۔ آج ہمارے حکمران وہ خوف زدہ ہیں کہ ہم نے یورپ کی بات نہ مانی تو ہماری معیشت کا کیا بنے گا، ہم حضور کی غلامی میں آ گئے تو معیشت کا کیا بنے گا۔ میں ان تک پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ تم نے حضور کی غلامی کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ ساری کائنات کی عزتیں اللہ نے حضور کی غلامی میں رکھی ہیں، ساری کائنات کی عظمتیں اللہ نے حضور کی غلامی میں رکھی ہیں، ساری کائنات کی عظیمتیں اللہ نے حضور کی غلامی میں رکھی ہیں۔ 4 صحابہ جا رہے ہیں، سفر ہے، بھوک لگی، پیاس لگی، سامنے دیکھا ایک چرواہا ہے، اور چرواہا یہودی ہے، اسے کہتے ہیں ہمیں پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، دودھ دے دے۔ وہ پہچان گیا کہ یہ محمد عربی کے غلام ہیں، کہتا نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا ہم سے پیسے لے لے، ہم خریدتے ہیں تجھ سے، کہتا نہیں دیتا، پیسوں سے بھی نہیں دیتا۔ سوشل بائیکاٹ، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سوشل بائیکاٹ کر دیا یہودی چرواہے نے، سوشل نہیں دیتا، پیسے سے بھی نہیں دیتا، نہ دودھ دیتا ہوں، نہ گوشت دیتا ہوں، نہ جانور دیتا ہوں۔ یہ واپس پلٹ پڑے۔ اس طرف ایک پہاڑی تھی، ایک بند تھا، پہاڑی کے دوسری طرف سے اس کی اوٹ سے جنگل کی گائے بولی، جنگل کی گائے نے بول کے کہا محمد عربی کے غلام یہ بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو پہاڑی کے اس طرف آ، ہم اپنا وجود لیے، تیرے لیے گوشت بھی حاضر ہے، دودھ بھی حاضر ہے۔
آپ نے محمد عربی کی غلامی کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے. ساری کائنات کی عزتیں اللہ نے حضور کی غلامی میں رکھی ہیں. وہ جنہوں نے حضور کی غلامی کی ہے انہیں پھر اللہ نے بنایا کیسے ہے, وہ پھر بنے کیسے ہیں. آخری جملہ کوشش کروں گا آپ کے مزاج کو سمجھتے ہوئے, تاکہ میری گفتگو آپ پہ بوجھ نہ بنے. کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ میں نے آج سارے کا سارا قرآن آپ کے حوالے کرنا ہے, آپ کو سمجھانا ہے. حضرات علماء کرام وہ ماشاءاللہ موجود ہیں, آپ کو بات آپ سنتے بھی رہتے ہیں. میں نے تو اپنی حاضری مکمل کرنی ہے. ابھی 12 نہیں بجے چہرے پہ. نہیں, آپ سمجھ نہیں سکتے کتنے بجے ہوئے ہیں. میں نشاندہی نہیں کرنا چاہتا. 18 سال ہو گئے مجھے چہرے پڑھتے ہوئے. ہاں, اور ضروری نہیں کہ میں کسی کا چہرہ بار بار دیکھوں تو مجھے پتہ چلے. بس ایک ہی دفعہ دیکھ, اللہ نے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, اللہ نے بس کچھ بصیرت دے دی ہے, سمجھ آ جایا کرتی ہے. دین ہے میرے اللہ کا. دین کس کا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. دین کس کا؟ اللہ نے دیا محبوب کو. اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. اللہ تو مکی مدنی نہیں, لیکن دین کبھی مکی ہے. قرآن کی صورتیں کبھی مکی ہیں. دین اللہ کا, اللہ نے دیا محبوب کو. لیکن اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرما رہے کہ محبوب دین آپ کا ہوا. اس آیت میں 4 کم ہیں. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. محبوب دین میرا, میں نے دیا آپ کو, لیکن اب عرفات کے میدان میں جو تیرے سامنے کھڑے ہیں نا صحابہ, انہیں کہے یہ دین تمہارا ہے. انہیں کہے یہ دین, جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں ہے. بس یہی تو بات ہے میرے مزاج میں اور آپ کے مزاج میں. جن کا دین ہے وہ, آج اگر کوئی کہے کہ میں نے ابھی ان کے ایمان پہ جرا کرنی ہے, تیری کیا حیثیت ہے صحابہ کے ایمان پہ جرا کرنے کی؟ صحابہ کا ایمان تو قرآن بتا رہا ہے, تو اپنی خیر بنا. یہ آپ نے پنڈال سجایا ہے تو یہ سجاوٹ نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آنکھ والا بتائے. نابینے کو اجازت ہے وہ بھلے سے خاموش رہے. یہ سجاوٹ نظر آ رہی ہے؟ آپ اپنی دکان سجاؤ تو وہ سجاوٹ نظر آتی ہے یا نہیں؟ آپ اپنا گھر سجاؤ تو وہ سجاوٹ نظر آتی ہے یا نہیں؟ جسے آپ سجائیں وہ تو نظر آئے, اور جسے اللہ کہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, صحابہ کے دلوں کو میں رب نے سجا دیا. میری جان صحابہ کے حق میں, ایمان صحابہ کے حق میں, قرآن صحابہ کے حق میں, دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں, گلشن کی بہار صحابہ, روشن مینار صحابہ, مطلع انوار صحابہ, محبوب غفار صحابہ, سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ, کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ, صادق اور امین صحابہ, آسن میں حسین صحابہ, وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ, توحید کے دائی صحابہ, آقا کے سپاہی صحابہ, صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ, ایوان محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا, اغیار نے خود تسلیم کیا اے عالم عیار صحابہ کا, میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا, سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حکمدار صحابہ کا, فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا, دھرتی کے شبد سینے پر ہر آثار صحابہ کا, جاؤ بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا, لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا. صحابہ وہ ہیں, صحابہ وہ ہیں جو حضور کے قدموں سے لگے ہیں. منفی پراپیگنڈا کرنے والوں کو کہوں گا صحابہ وہ ہیں جو حضور کے قدموں سے لگے ہیں. جو حضور سے کے قدموں سے لگے انہیں تو ہم نے اپنا امام مانا ہے, اور ان کا کوئی منکر کیسا ہو سکتا ہے جو حضور کے کندھے پہ آ گئے ہوں. سبحان اللہ. اور آہستہ بولیے کوئی سن لے گا. سبحان اللہ. صدقے جاؤں. ایک دفعہ کی غلطی معاف کر دو, آئندہ نہیں کرتا. محبت جو ہے نا, محبت وہ خامیوں کو ہٹا کے خوبی دیکھتی ہے.
اہل نظر کے لیے ہیں بات. محبت کسے دیکھتی ہے؟ خوبی کو. خامیوں کو ہٹا ہٹا کے خوبی ڈھونڈتی ہے. اور بغض اور عداوت وہ خوبیوں کو ہٹا ہٹا کے خامی ڈھونڈتا ہے. ہو جائے اگر محبت ہے. مشکل، بڑا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی پر پانی سے پانی لکھنا. محبت درد دیتی ہے، محبت جان لیتی ہے. محبت نام زندگی ہے مگر امتحان لیتی ہے. محبت تو مطیع اپنی طبیعت اور فطرت ہے. محبت ضد نہیں کرتی، محبت مان لیتی ہے. کتنے دل جلے بولے اب ہیں. محبت ہو جائے پھر واپس بھی آ جایا کرو. آپ اسی جملے میں آگے چلے جاتے ہیں. جلدی واپس پلٹا کرو. محبت ہو جائے تو وہ آپ کسی کے محبوب کی، دوست کی خامیاں گننا شروع کر دو. تیرے دوست میں یہ خامی، یہ خامی، وہ سنتا رہے گا سنتا رہے گا سنتا رہے گا. آخر میں وہ بولے گا نہیں یار تجھے نہیں نہ پتا اس میں یہ خوبی بھی تو ہے. اسے ہے محبت اور اس کی نظر ہے خوبی پر. اس کی نظر ہے. اور جس کے سینے میں ہو نا عداوت اور بغض، وہ خوبیاں ہٹاتا ہے. سائیڈ پہ کر یار. گندی مکھی گند پہ بیٹھے گی. شہد کی مکھی پھول پہ بیٹھے گی. شہد کی مکھی پھل پہ بیٹھے گی. جب کوئی آپ کی خامیاں گننا شروع کر دے نا تو سمجھ جاؤ گندی مکھی ہے. پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے نہیں. کیونکہ آپ میں چھائیاں بھی تو ہے نا. اس نے چھائیاں نہیں کبھی بیان کی. گندی مکھی ہے. گندی مکھی زخم پہ بیٹھتی ہے، گند پہ بیٹھتی ہے. اور آج کل تو لوگوں کی یہ فطرت بن چکی ہے خامیاں کو تلاش کرنا. وہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک چوک میں بہت بڑا سفید چارٹ لگایا اور کالا مارکر لے کے اس کے درمیان نقطہ لگا دیا. لوگوں کو بلا کے پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کالا نقطہ. انہوں نے کہا اتنا بڑا سفید چارٹ نظر نہیں آیا؟ وہ سمجھ آ رہی بات کو نہیں آئی. محبت خوبی ڈھونڈتی ہے اور بغض. اب مثال کے طور پر جنہیں ہے نا مجھ سے محبت ہے یا میں خوش فہمی کا شکار ہوں. انہیں میرے آنا اچھا لگا، میرے لفظ اچھے لگے. اور جس کے سینے میں ہوگی نا میرے لیے عداوت ہوگی نہیں. ایک مثال پیش کر رہا ہوں، گھبرانا نہیں. جس کے سینے میں ہوگی نا میرے لیے عداوت بغض، اسے کوئی اور بات نہ بھی ملی نا وہ باہر جا کے یہی کہہ دے گا ہلتا بہت ہے. سنا نخرے بڑے کرتا، وقت دے کے نہیں آتا. میں جانتا ہوں نا. وہ چھوڑو جی، اس نے اپنے ایک کلام میں فرشتوں کو کمی کہا. ہائے ہائے ہائے. تجھے یہی ایک نکتہ ملا نا. میں نے 18 برس توحید بیان کی، تجھے وہ سفید چارٹ نظر نہیں آیا؟ میں نے 18 برس ہو گئے ختم نبوت کا پرچار کرتے ہوئے، تجھے وہ سفید چارٹ نظر نہیں آیا؟ تو تجھے بس وہ نکتہ ملا. ہائے ہائے. محبت. صاحبان گھبرائے تو نہیں؟ ہاں سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں. اب پیٹرول کی نئی سمری بھی آنے والی ہے. اب دیکھیں کب گھبراتی ہے قوم. یہ اب چلیں بات دور ہو جائے گی. محبت خوبی دیکھتی ہے. توجہ ہے؟ ورنہ 1 گھنٹے سے زیادہ میں ٹائم کبھی بھی نہ لیتا اگر آپ کی منتیں نہ کرنی پڑتی. وہ درمیان میں جو منتیں کی انہیں میں ٹائم میں کاؤنٹ نہیں کر رہا. محبت خوبی دیکھتی ہے اور بغض اور عداوت خامی دیکھتا ہے.
میرپور والوں جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں، جس طبقے سے آئے ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، سنی ہیں، حنفی ہیں یا منفی ہیں، جہاں سے کوئی آیا ہے، ہمیں صحابہ اور آل بیت سے محبت ہے. ہمیں نہ صحابہ میں خامی نظر آتی ہے، نہ آل بیت میں خامی نظر آتی ہے. ہمیں صحابہ میں بھی خوبیاں نظر آتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ان سے محبت ہے. ہمیں آل بیت میں بھی خوبیاں نظر آتی ہیں، اس لیے کہ ہمیں آل بیت سے محبت ہے. جو آل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے، میں اسے مومن نہیں سمجھتا. جو آل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے، میں اسے سنی نہیں سمجھتا، میں اسے اپنا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے محبت کی ہے، محبت کا حکم دیا ہے. اور میرے طبقے سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو کسی صحابی کی توہین کرے یا اہل بیت کی توہین کرے. اس لیے کہ صحابہ ہمارا ایمان ہے، اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے. اہل بیت حضور کا گھرانہ ہے، صحابہ حضور کا یارانہ ہے. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا. ختم کر رہا ہوں بات، انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں، گھبرانا نہیں. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، مٹی کے سر کا ہے تاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہن تیرے کمی زہرا. پردے دی آند کجن والی جناب زینب دی امی زہرا. رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی لمبی زہرا. حیا دی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا. حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا. نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی. بس ختم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں جلدی ختم کریں. نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی. جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہے. وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین، جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں. ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے، اہل بیت سے بھی محبت ہے. صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں. ارادہ تو نہیں آپ کا، لیکن ایک اور بات آپ کے حوالے کر دوں. کیا یاد کرو گے کس سخی سے پالا پڑا تھا، اور میں بھی کیا یاد کروں گا کہاں آیا تھا. محسوس کر گئے ہو. پیارے آقا فرماتے ہیں الصحابی کالنجوم، صحابہ تارے. نہیں سنو نا، سنو، صحابہ تارے ہیں. صحابہ بعض لوگ خواہ میں تکلیف کیا کرتے ہیں پروگرام میں آنے کی. پہلے سے آپ آرام فرماتے ہیں، کیا خیال ہے؟ آقا فرماتے ہیں صحابہ تارے ہیں. تارے کہاں ہوتے ہیں؟ تارے کہاں ہوتے ہیں؟ نہیں، تھوڑا سا نیچے کر لیں. خلا میں. کہاں؟ لٹکے ہوئے ہیں خلا میں. زمین بھی اسی طرح ہے، زمین بھی ایک سیارہ ہے. الصحابی کالنجوم، صحابہ تارے ہیں. تارے اوپر ہیں، سوکھا معنی کر لیتے ہیں آسان سا. صحابہ تارے کہاں ہوتے ہیں؟ اوپر. شرح مشکات کی معروف کتاب مظاہر حق جلد پنجم صفحہ 739 حدیث کا نمبر ہے 49. پیارے آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی. جیسے نوح کی کشتی. کہاں ہوتی ہے؟ پانی میں. نہیں، تھوڑا سا اوپر کر لیں. پانی پر میں ہوگی تو ڈوب جائے گی. پانی
بس تھوڑا سا انتظار کرو، میں ختم کر رہا ہوں. آپ کھڑے ہو، بیٹھے نہیں. میں یہی تو کہا کرتا ہوں اس وقت ہوش ٹھکانے نہیں رہتا. یہی عرض کیا کرتا ہوں 9 بجے ٹائم دے دیا کریں. میموری فل ہوگی نا. مجھے پتا تھا. ہاں 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 وہ ایک ہی بات ہے، وہی میں بھی کہہ رہا تھا. وہ جو ہوش کی بات کر رہا ہوں وہ بیٹری کی بات کر رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ. صاحبان توجہ ہے. جزاکم اللہ. کشتی پانی پر. پیارے آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی. بڑی توجہ. اور میرے صحابہ تارے. اب حضور صرف یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ کشتی، نوح کی کشتی. جو سویا ہوا نہیں اس کے حوالے کر رہا ہوں جملہ. اتنا بھی تو فرمان صرف ہو سکتا تھا نا بھی کشتی. فرمایا نوح کی کشتی. صحابہ تارے، تارے اوپر ہوتے ہیں. اللہ عجب معاملہ ہے. حضور فرماتے ہیں صحابہ تارے ہیں، آل بیت نوح کی کشتی کی سی مثال ہے. میں خشکی پہ رہتا ہوں، زمین پہ رہتا ہوں. میرا آسماں کے ان تاروں سے کیا تعلق، میرا کشتی سے کیا تعلق، اور کیا ان دونوں کا آپس میں بھی ہے کوئی تعلق؟ اب اسے سمجھنے کے لیے ایک طالب علم سے اور جملہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. پیارے آقا فرماتے ہیں میں موجود ہوں نا، میری موجودگی میں چونکہ سورج موجود ہے، تاروں کی قدر و منزلت کا تمہیں پتہ نہیں. جب میں رخصت ہو جاؤں گا پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ صداقت کا ستارہ ہے، یہ عدالت کا ستارہ ہے، یہ سخاوت کا ستارہ ہے، یہ شجاعت کا ستارہ ہے، یہ سیاست کا ستارہ ہے، یہ طہارت کا ستارہ ہے، یہ فقاہت کا ستارہ ہے، یہ عبادت کا ستارہ ہے. میرے چلے جانے کے بعد بے دینی کے سیلاب آئیں گے، فتنوں کے سیلاب آئیں گے. اور یہی ہوا. آقا کے رخصت ہوتے ہی سب سے پہلے منکرین ختم نبوت کا فتنہ، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، فتنوں پہ فتنے، فتنوں پہ فتنے، فتنوں پہ فتنے. اب تو 14 صدیاں بیت گئی. اب اوپر ہیں تارے. جسے سمجھ آیا صرف وہ بولیے گا، جو نہیں سمجھا محض مجھے خوش کرنے کے لیے نہ بولنا. مجھے خوش کرنے، مجھے صرف یہ پتہ چلے کہ میری محنت کہاں تک گئی ہے. اوپر ہیں تارے، نیچے ہیں بے دینی کے سیلاب. بچنے کا ایک راستہ ہے، آل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر تاروں سے راستہ ڈھونڈا جائے. جو کہے میرا صرف تاروں سے تعلق ہے، کشتی میں نہیں بیٹھتا، وہ بھی دلدل میں پھنس گیا. بس کر دوں. Subscribe my YouTube channel.